कीमतों में इजाफे की इस वक्त बाज़ गश्त है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حدیث میں ہے، ایک خوبصورت حدیث ہے، ہر حکومت، جہاں بھی کوئی بھی حکومت ہو جو عوامی مفادات پر خیال رکھنے والی اگر جہاں بھی اس دنیا میں ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، حدیث میں ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں: عوام کے لیے امن، امان، سکون کا ماحول فراہم کرنا، سستا انصاف فراہم کرنا، اور روزمرہ زندگی کی جو چیزیں ہیں جیسے گندم ہے، چینی ہے، اس کے لیے مناسب دام میں لوگوں کے لیے فراہم کرنا۔ یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہماری حکومت جہاں ہے ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے دنیا میں۔ اب یہ جو سبسڈی جو ہے ہمارے یہاں پر عوام کو دی ہے، کتنے سالوں سے ایک سلسلہ آ رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں ایسے ہی خیرات کے طور پر تو نہیں دی ہیں، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ یہ علاقہ متنازع ہے، اور جب تک قومی دائرے میں اگر ہمیں شامل نہ کریں، یہ فقط یہااں پاکستان میں نہیں ہے، ہماری جی بی میں نہیں ہے، جہاں جہاں بھی متنازع علاقہ ان کے لیے مراعات ہوتی ہیں، خصوصی سرحد پر دیکھے جائیں وہاں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ مراعات جو ہے ہماری وہاں ہو سکتا ہے کئی جو ایٹمس ہیں ان میں مراعات ان کے لیے، یہ ایک آٹے کے لیے ہمارے ہاں ہے، جو ہمارے لیے سبسڈی ہے ایک آٹے کی، گندم کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو اچانک اس کو سبسڈی کو عوام، یہاں کے جی بی کا عوام سے سبسڈی کو ختم کرنا، یا اس کے لیے کوئی ٹارگیٹڈ کا کوئی سلسلہ کر کے ایک مبہم طریقے پر لوگوں کو الجھن میں ڈالنا، میرے خیال میں اس ایک ناروا وہ ہے جی حکم ہے یہ۔ جس طرح وزراء نے یہاں پر پریس کانفرنس کی، اس سے بظاہر تاثر یہ ملا کہ آپ لوگوں سے شاید اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہو۔ اس کی تو ہم نے میڈیا میں پہلے تردید کی نہیں ہے، ہمیں ہمارے سامنے اگر یہ بات جب سی ایم آئے تھے اور اس کے ساتھ ان کے اہم جو وزراء بھی، مرکزی وزراء بھی ساتھ تھے، اگر یہ مسئلہ وہاں اگر یہ مسئلہ وہ چھیڑتا سامنے لاتا، سب سے پرائرٹی میں ہم اسی کے بارے میں گفتگو کرتے، کبھی انہوں نے ہمیں اغفال میں رکھ لیا، یہ عوامی نمائندوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، لہٰذا جو دوسرے جو ایشوز جو ہمارے ہاں تھے، جیسے شگرتھنگ روڈ ہے، کالج میں داخلے کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، دوسرے جو مسائل ہے اس کے بارے میں ہم نے مسائل وہاں پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، ہمیں کیا پتا، نہ کسی نے اس کے بارے میں ذکر، بعد میں پتہ چلا نا۔ میرے خیال میں یہ وجہ کیا تھی کہ وہاں سے آ کر کابینہ کا اجلاس یہاں کر کے اس مسئلے کو یہاں پر انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، کیوں وہاں پر نہیں اٹھایا وہ گلگت میں، اسے پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اس پہ بات وضاحت دے چکی ہے جو کہ ہم نے تفریح ختم نہیں کیا، قیمتوں میں اضافہ کیا، اس وقت تقریباً 100 گنا قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور عوام کی مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ 1 دسمبر سے ان نئے قیمتوں کا اطلاق بھی ہونے جا رہا ہے، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ بتدریج جو ہے سبسڈی کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر سبسڈی کا خاتمہ ہوتا ہے تو کیا کس چیز کا خاتمہ؟ سبسڈی کا، گندم پر سبسڈی کا خاتمہ بتدریج ہو رہا ہے، یہ اطلاعات ہیں، اگر یہ خاتمہ کرتے ہیں تو کیا لحمل ہوگا؟ اس میں شک نہیں ہے۔ اگر ہم ابھی اسٹینڈ نہ لے لیں، ابھی اس وقت ہم اگر مثبت طریقے پر ہمارے جو عوامی جو مسائل ہیں، جیسے سبسڈی کے بارے میں ہمارے جو ایکشن کمیٹی ہے، وہ اس مسئلے کے بارے میں فرنٹ سائڈ پہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے ساتھ ان کے ہاتھ کو مضبوط کر لیں، اور اس وقت اگر ہم کوئی مثبت کوئی مضبوط قدم اگر نہ اٹھائے سبسڈی کے حوالے سے، شک نہیں ہے ان کے عزائم کے بارے میں پتہ چلتا ہے آگے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اتفاق سے۔ قومی دائرے میں جب ہم شامل ہی نہیں ہیں تو ابھی میں نے بات کی نا، وہ جو مالیاتی ادارے ہیں پاکستان میں، اس میں بھی ہماری کوئی نمائندگی ہے، کچھ بھی جب نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ سبسڈی ابھی کریں گے، کچھ ٹارگیٹڈ ہے، اس کے بعد جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پورا ختم کرے۔ ابھی کیا سبسڈی ہے؟
چلو جنہیں جو کہتے ہیں کہ 70,000 جن تنخواہ لینے والے لوگ ہیں ان پر نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ان کے لیے سبسڈی نہیں ہے، یا جو آفیسر ہیں ٹھیکدار ہیں پتہ نہیں کیا ہے ان کے لیے نہیں ہے، جو عوام کے لیے سبسڈی ہے کیا ہے؟ 52 روپیہ فی کلو، اس کا مقصد ہو گیا پہلے 500 روپے میں 20 کلو تھیلا جو ہے آٹے کا مل جاتا تھا، ابھی کتنا ہو اس کی قیمت ہو گئی 1000 سے، کیا غریب عوام کے توان میں یہ ہے؟ کون سی سبسڈی ہو گئی جو عوام کے لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے رکھا ہے؟ ماشاءاللہ کون سی سبسڈی؟ تو بات صحیح ہے آپ کی، اس وقت مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، مستحکم قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اتفاق سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ شروعات ہوں گے آگے چل کر بہت سارے مسائل کے۔ شیخ صاحب ایک سوال اس موضوع سے ہٹ کر ہے، کیونکہ گلگت بلتستان بلتستان کو سیاحتی ہب کہا جاتا ہے، سیاحوں کی بڑی تعداد اسکردو آتی ہے، جس سے ثقافتی تغیر بھی ایک طرح سے وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ حکومت کو اور آپ جیسا جو سنجیدہ طبقہ ہے اس کو کیا لائحہ عمل اپنانا چاہیے کہ جو ثقافتی تغیر ہے اس کا شکار ہم نہ ہوں؟ اور ساتھ ساتھ پرسوں کے جو کابینہ اجلاس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو بڑے ہوٹلز ہیں جو غیر مقامی افراد ان کو اون کرتے ہیں انہیں ٹیکسیشن کی طرف بھی لایا جا رہا ہے، تو آپ اس موقف کی تائید کرتے ہیں؟ آپ ذرا وضاحت کیجیے۔ جو بڑے ہوٹلز ہیں جن کا تعلق یہاں سے بالواسطہ بلا واسطہ نہیں ہے، جس طرح ہوٹلز میں ہم نام نہیں لینا چاہتا، وہ یہاں سے لاکھوں کماتے ہیں، وہ سڑک ہماری استعمال کرتے ہیں، بجلی ہماری استعمال کرتے ہیں، ایون سبسڈائز آٹا بھی انہیں ملتا ہے، لیکن گلگت بلتستان کے عوام کو اس سے بالواسطہ بلا واسطہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ملازمتیں بھی وہاں سے ملتی ہیں، تو انہیں ٹیکسیشن نیٹ میں لایا جا رہا ہے، حکومت کا یہ دعویٰ ہے۔ اگر وہ ٹیکسیشن نیٹ میں لایا جائے تو آپ اس موقف کی تائید کریں گے؟ اور دوسرا سوال تو پھر وہی ہے ثقافتی تغیر۔ ایک تو اس میں سب سے پہلے ہماری عوام کی غفلت بھی ہے کہ غیر مقامی لوگوں کو زمینیں جو ہے بیچنا فروخت کرنا، اس کے بارے میں ہم نے کئی مرتبہ ہمارے اجتماعات میں جمعے کے خطبوں میں ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے کہ یہ جو اپنی زمینوں کی جو ہے اہمیت آپ نہیں جانتے، آئندہ نسلیں جو ہے اس پر اپنے جنہوں نے زمین بیچ دی ہے ان کے لیے لعنت بھیجیں گے، وہ آنے والی نسلیں ہماری یہ سونے سے زیادہ قیمت زمین کو تم نے کیوں اس طرح ایکڑ کے ایکڑ 100 کنال 500 کنال پتہ نہیں کتنے کنال لوگوں کو بیچ دیے ہیں ہمارے ہاں۔ تو ہم نے کہا بھائی اس کو آپ لوگ پارٹنرشپ پہ دے دیں، لیز پہ دے دیں، تو آپ کے اپنے ہاتھ میں رہے گا، مستقبل میں یہ زمین رہے گی آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں۔ تو اب یہ جو ہو گیا تو اس میں یقیناً ثقافتی مسائل پیدا ہوں گے، اس میں شک نہیں ہے۔ اس کے تدارک کے لیے جو کہتے ہیں کہ ان پہ ٹیکسز لگائیں، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی یہاں عوام کے لیے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، تو آپ کوئی ٹیکس ان پہ لگا دیں گے، وہ ٹیکس کو عوام کے مفاد میں پھر استعمال کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بشرط ہے کہ عوام کے لیے اگر وہ کر دیں، ایسے ہی خزانے میں چلے جائیں گا، پھر وہ آپ کو پتہ ہے جو نوکرشاہی کی جو عیاشیاں ہیں، وہ اپنے انکم سے کوئی ہسپتال بنائیں، وہاں ہسپتال بنائیں، اسکولز بنائیں، کالج بنائیں، وہ جو عوام کے لیے جو فلاحی رفاہی ادارے ہیں وہ بنائیں۔ اب ہمارے یہاں پر کوئی دارالفلاح ہے نہیں، دارالامان نہیں، کتنے اپاہج لوگ ہیں، کتنے کیا نام ہے عقل سے عاری جو بیچارے مجنون دیوانے ہیں، اور بہت سارے ہیں کہ جو ہے گھروں سے ان کو نکال دیے ہیں، ان کو کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھ بھال کرنی نہیں ہے۔ جب یہاں آئے تھے ہمارے چیف سیکرٹری وغیرہ، ہم نے کہا بھئی انہوں نے وعدہ بھی ہے، کہا یہ ہم زمین بھی لی ہے، پتہ نہیں کام ہو رہا ہے، تو اچھی بات ہے، یہ ان چیزوں پہ ٹیکس لگائے اور ایسے ادارے قائم کر لیں، اچھی بات ہے۔ جی آپ کے پاس باقی سبسڈی کے بارے میں تفصیلی سے ہمارے پاس جو آئے تھے ہم نے انہوں گفتگو کی ہے۔ یہ انجمن امامیہ کا موقف، علماء کا موقف واضح ہے، جب تک قومی دائرے میں ہم شامل نہ ہو جائیں، ہمارا آئینی حیثیت کا تعین نہ ہو، تو پھر جب تک یہ خطہ متنازع ہے، یہ جو سبسڈی جو ہے جس کو کسی نہ کسی میں کم کرنا یا ختم کرنا ناروا ہے، ناجائز ہے، زیادتی ہے اس خطے کے عوام سے۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ دلیل لگتے ہیں کہ آئی ایم ایف تو پاکستان پر ہے، بھائی آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا علاقہ متنازع ہے، تو کون سے جواز ہے آپ کے لیے؟ سبسڈی کا خاتمہ کابینہ نے یقیناً کروایا ہے اور کابینہ کے اجلاس میں یہ ہوا ہے، لیکن ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے سبسڈی کے خاتمے کے ثمرات بتا رہی ہے، اس کی
کیا وجہ ہو سکتی کیا ہے؟ جو سبسڈی کا خاتمہ ہے یہ فیصلہ تو کابینہ نے کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی کابینہ نے کیا ہے، حکومتی جو لوگ ہیں کابینہ میں کون ہے؟ کابینہ میں تو عوامی نمائندے ہیں. عوامی نمائندے ابھی انتظامیہ جو ہے وہ ثمرات بتا رہی ہے. ہاں سمر وہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عوامی نمائندے آئے ہیں سمجھائیں عوام کو. بالکل. اب بیچارے وہ تو پیچھے پردے کے پیچھے چلے گئے، ان کی ذمہ داری ڈالے گا ہر جگہ پر پورے جی بی میں. یہ ہم نے ان سے بھی بتایا جو ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے بتایا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے عوام کے نمائندے جو ابھی لوگوں کے سامنے آنے کی وہ آ بھی نہیں سکتے ہیں لوگوں کے سامنے. اور مزید جو ہے ان کے چہرے جو ہے وہ کیا نام ہے داغدار ہو جائیں گے اگر یہ سلسلہ اب ہے. آپ دیکھیں آج کل پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو نہیں چاہتے عوام کے خلاف کوئی قدم. انشاءاللہ تعالی شرط یہ ہے اتفاق ہو جائے، متفق سے بیٹھیں عوام. اور یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، یہ جو اس سلسلے میں جو مسائل حل کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کو مضبوط کرے. کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ہمارا جو ہے تلفی ہو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا عوامی مسائل کے بارے میں مختصر گفتگو کرنے کے.